آج کی ہماری اس ویڈیو میں آپ سبھی کو خوش آمدید۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے ایک کہانی کے بارے میں جس کا موضوع ہے کاپی گئی کہاں۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے جلدی سے جلدی سبسکرائب کر لیں اور بیل کے آئیکن کو ضرور دبائیں۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ ننھے میاں اسکول سے واپس آئے اور سلام کر کے تیزی سے اپنے کمرے میں چلے گئے۔ تھوڑی دیر بعد باہر نکلے تو چیخنے لگے، امی امی میری کاپی کہاں ہے؟ میں نے کل رات ٹیبل پر رکھی تھی، اب وہاں نہیں ہے۔ کس نے لی ہے؟ شور کی آواز سن کر امی قریب آئیں تو ننھے میاں بولے، امی آپ کو پتہ ہے آج میں اپنی میتھ کی کاپی گھر پر بھول گیا تھا۔ کاپی نہ ہونے کی وجہ سے ٹیچر نے مجھے کھڑا کر دیا۔ اتنے میں دادی بھی آ گئیں اور ننھے میاں کی بات سن کر کہنے لگیں، آپ کی کاپی گئی کہاں؟ کمرے میں ہوگی، دھیان سے دیکھو، آؤ میرے ساتھ۔ دادی اور امی نے کمرے کی اچھی طرح دیکھ لیا مگر کاپی نہیں ملی۔ امی نے کہا، ننھے میاں کہیں ایسا تو نہیں کہ کلاس میں کسی نے شرارت کرتے ہوئے آپ کی کاپی چھین لی ہوگی یا چھپا لی ہوگی؟ ننھے میاں اس بات کا جواب دینے والے تھے کہ دادی کہنے لگی، یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ آپ نے کاپی کسی دوست کو دی ہو اور بھول گئے ہوں۔ نہیں دادی، ایسا کچھ نہیں ہے، مجھے اچھی طرح یاد ہے میں نے کسی کو نہیں دی اور کسی دوست نے چھپائی بھی نہیں ہے، کیونکہ کل ہوم ورک زیادہ تھا اور سب سے آخر میں میتھ کا کام تھا۔ پھر میتھ کی کاپی اور بک ٹیبل پر رکھ دی تھی اور صبح جاتے ہوئے اپنا بیگ اٹھا لیا اور جلدی سے ابو کی گاڑی میں بیٹھ گیا تھا۔ جیسے ہی کلاس میں پہنچا تو میتھ کی کاپی اور بک کا خیال آیا۔ بیگ کھول کر دیکھا تو بیگ میں میتھ کی کاپی اور بک نہیں تھی۔ اب گھر آ کر دیکھا تو میتھ کی بک تو ٹیبل پر رکھی ہوئی ہے مگر کاپی نہیں ہے۔ آخر کاپی گئی کہاں؟ امی اور دادی نے ایک مرتبہ پھر پورے کمرے کی تلاشی لی مگر ننھے میاں کی کاپی نہیں ملی۔ ننھے میاں رونے لگے۔ دادی نے تسلی دیتے ہوئے کہا، ارے اس میں رونے کی کیا بات ہے، اللہ نے چاہا تو کاپی مل جائے گی۔ امی نے کہا، ہو سکتا ہے صفائی کرنے والی نوکرانی نے آپ کی کاپی ادھر ادھر رکھ دی ہو، وہ آئے گی تو اس سے پوچھ لوں گی۔ ننھے میاں نے روتے ہوئے جواب دیا، پرسوں میرا ٹیسٹ ہے اور کاپی میں سارے سوال سولو تھے، کاپی نہ ملی تو ٹیسٹ کی تیاری کیسے کروں گا؟ اگر فیل ہو گیا تو مجھے سزا ملے گی اور انسلٹ بھی ہوگی۔ دادی نے ننھے میاں کے پیارے گلے لگایا اور کہنے لگیں، فکر مت کرو، ایک وظیفہ بتاتی ہوں، ہو سکا تو ضرور ملے گی۔ ننھے میاں فوراً بولے، دادی جلدی بتائیے، وہ کیا ہے؟ ننھے میاں نے وہ بار بار پڑھنا شروع کر دیا۔ ننھے میاں دوپہر کا کھانا کھانے کے بعد پھر اس وظیفے کو پڑھنے لگے اور پڑھتے ہوئے سو گئے۔ شام کو آنکھ کھلی تو فوراً دادی کے پاس پہنچے، دیکھا کہ ابو آفس سے آ چکے ہیں اور وہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ننھے میاں بولے، دادی کیا میری کاپی مل گئی؟ دادی نے کہا، ہاں بیٹا مل گئی۔ کہاں ہے؟ ننھے میاں نے حیرت سے پوچھا۔ دادی کہنے لگی، یہ اپنے ابو سے پوچھو۔ ننھے میاں نے ابو سے پوچھا تو کہنے لگے، کاپی تو آپ کے ٹیبل پر رکھی ہے۔ ننھے میاں نے کمرے میں جا کر دیکھا تو میتھ کی کاپی ٹیبل پر رکھی تھی۔ کاپی لے کر واپس آئے اور خوش ہو کر دادی سے کہنے لگے، میں نے وہ وظیفہ پڑھا تھا اور مجھے میری کاپی مل گئی، لیکن یہ ٹیبل پر خود کیسے آئی؟ دوپہر کو وہاں نہیں تھی۔ دادی کہنے لگی، یہ بھی اپنے ابو سے پوچھو۔ ننھے میاں نے حیرت سے ابو کی طرف دیکھا۔ ابو کہنے لگے، بات اصل یہ ہے کہ صبح کار میں بیٹھنے سے پہلے آپ نے اپنا بیگ اور تھرمس مجھے پکڑوایا تھا۔ میں نے اپنا آفس بیگ، آپ کا اسکول بیگ اور تھرمس کار کی بیک سیٹ پر رکھ دیا تھا۔ اس وقت میری نظر بیگ کی سائڈ جیب پر پڑی تو آدھی کاپی سائڈ جیب میں تھی اور آدھی کاپی جیب سے باہر نکل رہی تھی۔ آفس پہنچا تو میں نے دیکھا اور مجھے آپ کی کتاب مل گئی۔
اس طرح ننھے میاں خوش ہو گئے